اور خطرے کی ایک گھنٹی بھی بجنی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, 75 سے جب آگے چلے جائیں گے تو پھر لازمی ہے آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, تو اگلے منگل کو آپ کا ٹیسٹ سمجھنے پھر پکا جی یہ میرے ٹھیک ہے. ظاہر تو کوئی تعویذ ہی لگتے ہیں, ایسے لکھے جاتے ہیں, گھما پھر آگے کچھ الٹی بات لکھی ہوتی ہے, کچھ سیدھی لکھی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لائنیں لگائی, خط کشیدہ الفاظ. ٹھیک ہے, فقال تو آپ نے کہا حاضر انسان, ایک لائن لگائی اور آپ نے کہا یہ انسان ہے. وَهَذَا عَجَلُهُ, اور یہ اس کی مدت ہے جس کی زندگی ہے. یہ نیچے دی ہوئی ہے, اس کے اوپر بات کریں گے, نہیں پڑھتے چلے جائیں. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ, تو وہ اسی درمیان میں ہی ہوتا ہے کہ اِذْ جَاءَ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ, کہ جب جو قریبی خط ہے یعنی موت جو ہے وہ آ جاتی ہے. وعن ابن مسعود, دوسری حدیث پہلی حدیث کی وضاحت ہے. قال, وہ کہتے ہیں خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک مربع خط کھینچا. ٹھیک ہے, 4 ربع سے ہے نا مربع. وخط خطا فی الوسط خارجا منہ, پھر آپ نے اس کے درمیان میں خط کھینچا خارجا منہ, جو اس سے باہر جا رہا تھا. وخط خططا, اور آپ نے کچھ اور لائنیں لگائی صغارا, چھوٹی, الی ھذا الذی فی الوسط من جانبہ, وہ جو کہ وسط میں ہے اس طرف سے, الذی فی الوسط. فقال, تو آپ نے کہا حاضر انسان. اب یہ نیچے انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح سے وسط کی طرف لائنیں لگی ہوئی ہیں کچھ. ٹھیک ہے, ایسے. فقال, تو آپ نے کہا حاضر انسان, یہ انسان ہے. وَهَذَا أَجَلُهُ, اور یہ اس کی اجل ہے. مُحِيطًا بِهِ, جو اس کو گھیرے ہوئے ہے. او قد احاط بِهِ, یا اس نے سے گھیر لیا ہے. وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ عَمَلُهُ, یعنی بیسیکلی انسان کیا ہے, اس کے یہ بیچ میں انسان ہے, اس مربع کے اندر انسان ہے. اور یہ جو مربع ہے یہ کیا ہے, یہ اس کی مدت ہے, جتنی مدت اس کو زمین میں اس دنیا میں دی گئی ہے. تو یہ مدت ہے جو اس انسان کو گھیرے ہوئے بیچ میں انسان ہے. وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ, اور یہ جو کہ اس میں سے باہر جا رہی ہے, عَمَلُهُ, یہ کیا ہے, اس کی آرزویں ہیں. عین سے عمل نہیں, الف سے. ٹھیک ہے, یہ اس کی آرزویں ہیں. کیا مطلب, انسان کی جو آرزویں ہیں وہ اس کی زندگی کے آغاز سے لے کر اس کے اختتام تک نہیں ہے, بلکہ اس سے باہر ہے. یعنی جب انسان مرتا ہے تب بھی بہت سی آرزویں بھی باقی رہ جاتی ہیں. تو یہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان ہے, یہ اس انسان کی یہ زندگی ہے, لیکن جو اس کی آرزویں ہیں وہ اس کی زندگی کے دائرے سے بھی باہر جا رہی ہیں کافی. وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ, اور یہ جو کچھ بیچ میں چھوٹی سی لائنیں ہیں, یہ کیا ہیں, الاعراض. عرض کہتے ہیں نا پیش کرنے کو, تو یہ پیش آنے والے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ فتنے آزمائشیں ہیں جو اس کی زندگی میں پیش آتی ہیں, اور گویا انہوں نے بھی چاروں طرف سے اسے گھیرا ہوا ہے. تو انسانی زندگی جو ہے وہ ایک مدت ہے اس کی جس میں وہ گھری ہوئی ہے, اور اس مدت کے اندر چاروں طرف سے کیا ہے, آزمائشیں ہیں, اور بیچ میں اس کے ایک امیدوں کی لائن جا رہی ہے. فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا, پھر اگر یہ خطا کر جائے, یعنی یہ جو اس کی امیدیں ہیں نا, کوئی ایک لائن اس کو خطا کر دے, یعنی چھوڑ جائے, اس سے وہ اس کی امید نکل جائے, وہ مصیبت بعد میں آئے, وہ کام پہلے ہو جائے, یعنی کہ وہ اس کی وہ امید پوری ہو جائے. ٹھیک ہے, فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا, پھر اگر اسے وہ ایک جو لائن جا رہی ہے آزمائشوں والی, یہ فتنوں والی, وہ خطا کر جائے, وہ اس کو نہ ٹچ ہو سکے,
नहशहु हाजा दूसरी पकड़ लेती है, वइनहताहु हाजा नशा नहशहु हाजा, और अगर वो दूसरी कोई लाइन जो है वो आजमाइशों वाली वो उसको ना पकड़ सके तो कोई दूसरी होती है जो उसको आ लेती। वइनहताहु हाजा नहशहु हाजा, बेसिकली क्या समझाया जा रहा है इस पूरी हदीस से कि इंसान की जिंदगी है वो महदूद है, वो एक टाइम के अंदर घिरी हुई है, और उस जिंदगी के अंदर भी आजमाइशें और तकालीफ भी चारों तरफ से उसके ऊपर गिरी हुई है, और इन सब चीजों के बावजूद बीच में उसने आजमाइशें जो उम्मीदें हैं ये जो आरज़ूएं हैं वो इतनी ज्यादा कर दी हैं कि वो उसकी अजल से भी बाहर जा रही। तो ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं जो उसकी फितने हैं या आजमाइशें हैं, अगर वो एक से बच भी जाए तो दूसरा उसे पकड़ लेता है। ठीक है, तो इंसान की जिंदगी को आजमाइशों में घिरी हुई है और वो अपनी तरफ से आरज़ुओं के पीछे भागता है। ठीक है, सर ये छोटी लाइनों वाली आखिरी जो 2 लाइनें ये नहीं समझाई कि छोटी लाइनें उसको कैसे बड़ी लाइन को पकड़ लेती है या वो उसको पकड़ी जाती है? आजमाइश जो है ना इंसान, ये जो बीच में उसकी आरज़ुएं हैं, ये इसको ये देखें ना, आप आरज़ू कर रहे होते हैं, बस एक मिसाल देता हूँ, एक बंदा आरज़ू कर रहा है औलाद हो जाए, औलाद हो जाए, औलाद नहीं होती, अब उसकी आरज़ुएं हैं, और बाद तब लोगों का ये मामला होता है कि वो बजाय इसके कि ये दुआ करें कि अल्लाह अगर औलाद मेरे हक में बेहतर है तो अता फरमा, वरना ना अता फरमा, वो आरज़ू बना लेते हैं होनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करते हैं कि दे ही दे लाते। अब औलाद हो गई तो हो सकता है वो एबनॉर्मल, और ऐसी कोई एबनॉर्मल हो के 24 घंटे उसके साथ रहना पड़ता हो, कुछ लोगों के साथ हैं इस तरह के केसेस देखे गए। तो क्या है कि एक तरफ से उसके ऊपर आजमाइशें तकलीफें आ रही है, दूसरी तरफ से उसकी उम्मीद वो आरज़ुएं हैं, तो अगर वो एक आजमाइश छोड़ भी जाए वो उसकी आरज़ू को तो दूसरी आगे पकड़ लेती है उसके साथ ना। तो ऐसा तो नहीं होता इंसान की उम्मीदें आरज़ुएं ऐसे ही चलती जाए, पूरी होती जाए, पूरी होती जाए, पूरी होती जाए। तो 2 एतबारात से इंसान की जो उम्मीद है या आरज़ुएं हैं उनसे इंसान को बचना चाहिए। एक वो हिस्सा जो इंसान की जिंदगी के अंदर है, ये वाला उन इंसान की उम्मीदों आरज़ुओं का, इसमें मसला ये पेश आ रहा है कि ये भी तसलसल के साथ नहीं जा सकता, इसमें बीच में भी रुकावटें आती रहेंगी, और दूसरा वो हिस्सा जो इंसान की जिंदगी से बाहर चला गया वो तो पूरा ही नहीं होना। तो इंसान एफर्ट कर रहा है इसके लिए भी, जबकि वो सारे ये भी अचीव नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये बाब शुरू में आया था ना, बाबु ज़िक्रिल मौती व कसरिल अमल, आरज़ुएं थोड़ी करो भाई, जिंदगी में थोड़ी चीजों के पीछे लग पड़ोगे, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। ठीक है, आरज़ुएं थोड़ी होनी चाहिए। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरु बिल आमाली सबअन, 7 किस्म के अमाल करने में जल्दी करो 7 चीजों से पहले। हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रन मुनसिया, मुनसिया जी तर्जुमा करें, पहले पढ़ चुके हैं आप। कौन करेगा? कोई भी नहीं, बुला देने वाले जी बुला ले, तर्जुमा करें ना, ये पूछिए तो, तर्जुमा दे के नहीं करते जी, करें तर्जुमा। क्या तुम सिर्फ बुला देने वाले फकर का इंतजार करो? बुला देने वाले फकर का, हाँ, हल तंतज़िरून इल्ला, ये हल और इन 2 अल्फाज हैं, इनके बाद अगर इल्ला आ जाए तो ये नाफिया होते हैं, नहीं तुम इंतजार करते मगर फकरन मुनसियन, ऐसे फकर का जो भुला दे। क्या भुला दे? सिवाय पेट भरने के बाकी सब बातें भुला दे। ठीक है, तो इंसान फिर कोई मकसद, और मकसद दूर की बात है, हया और गैरत और ये सब चीजें भी उसके जहन से निकल जाती हैं, जिसको भूख लायक हो जाए। ठीक है, तो ऐसे फकर का इंतजार ना करो जो तुम्हें बाकी सारे जो अक़दार हैं जिंदगी के वो भुला दे। तो ईमान तो बहुत दूर की बात है, जिंदगी करने भूल जाती है, लोग सदा चोरी करना शुरू कर दें, इस तरह के काम शुरू कर दें। आओ गिनन मुतग़ियन, मतलब मिटा बुलाना मिटा देती तो जी, मिटा देना। हाँ तो उसी से है ना जी। आओ गिनन मुतग़ियन, मुतग़ियन जी जी जी, जो जिसे कहा जाए वो करें जी। या ऐसा बिना जो तुम्हें सरकश बना, बिना
ये ट्रांसलेशन कर देंगे। या ऐसी मालदारी। हाँ, ये ऐसी मालदारी जो तुम्हें सरकशी पे आमादा कर दे, ठीक है। और मरजन मुफसिदन, पहले तो ये बताएंगे कि मुफसिदन सरफी लिहाज से क्या है, नामी लिहाज नहीं, सरफी लिहाज से क्या है। कौन बताएगा? सारा आपने बताना है जी, बताएं। ये इसमें क्या उसे कहते हैं, इसमें फाइल है और मजीद बाबे फाइल से, हाँ, बाबे इफाल से इस्मुल फाइल है। अफसदा युफसिदु से मुफसिदु और मुफसिदु से मुफसिदुन, ठीक है। अब तर्जुमा करेगी कौन करेगा? जी, ऐसा मर्ज जो फसाद पैदा कर देने वाला है, बिगाड़ पैदा कर देने वाला है। ठीक है। और फ्री तर्जुमा जी, मतलब जाया कर देने वाला। फासिद और मुफसिद में क्या फर्क होगा? फासिद और मुफसिद में क्या फर्क है? फासिद जो खुद खराब हो, मुफसिद जो खराब करने वाला हो। फासिद वो जो खुद अपने आप को खराब करे, और मुफसिद जिस्म का ये ऐसा फासिद हो गया, खराब हो गया। मुफसिद है खराब करने वाला, ऐसा मर्ज जो इंसान को खराब कर दे, ठीक है। औ हरामन मुफन्निदन, जी इसका कौन करेगा? इधर नीचे देख के भी कर सकते हैं आप, अरबी वाला तर्जुमा देख के। जी, नीचे दिया भी हुआ, उसको देख के भी नहीं आ रहा जी। ऐसी इंसान का खराब ऐसी अक्ल जो उसके लिए खराब हो। ऐसा बुढ़ापा, जी, हरमन बुढ़ापा, ऐसा बुढ़ापा मुफन्निदन जो उसे सठिया दे, उसकी अकल जो है वो हिल जाए अपनी जगह से। और मौतन मुजहिजन, जी जी, हाँ यकदम मौत, ठीक है, अचानक मौत, तेज से आने वाली मौत। अभी दज्जाल या दज्जाल फशर्रु गाइबिन युंतज़र, या दज्जाल आ जाए जी। गैब की चीजों में सबसे ज्यादा शर्त वाली हाँ जिसका इंतजार किया। हाँ, क्या कहेंगे कि बदतरीन गैब चीज जिसका इंतजार किया जा रहा है। अभी सा या क़यामत, वस्साअतु अदहा व अमर, जी पहले पढ़ चुके हैं। आपका इरादा है कि मैं चाय पी लूं जी? मैं चाय नहीं मिलेगी नहीं ना, नहीं पीने देना चाहते तो जल्दी नहीं बताएं। अदहा होलनाक, अमर का तर्जुमा तो आना चाहिए, इसकी तो कोई रियायत नहीं है। चले अदहा तो नया लफ्ज़ है, तुक्के ना लगाए, लिंक जोड़े। अल-हक़्क़ु मुर्रुन, और अमर क्या होगा? अफअल, ठीक है। तो तल्ख कह लें आप, ठीक है। तो क़यामत जो है वो अदहा, सबसे ज्यादा होलनाक शय है, वह अमर और तल्ख है, ठीक है। ये हदीस सनदन ज़ईफ है, ठीक है।
ये किसके नजदीक? अल्लामा अलबानी के नजदीक, इमाम तिरमिजी के नजदीक हसन है। वान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं साहबी से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, कसरत के साथ लज़्ज़ात को खत्म करने वाली शय का को याद करो, यानी अल मौत, यानी कि मौत। अब यहाँ पे मौत की डेफिनेशन दी जा रही है। किसी शख्स को मौत याद आ रही है, बहुत मर जाएंगे जी, मर जाएंगे, लेकिन उस मौत के जिक्र से वो जो लज्जतें हैं वो खत्म नहीं हो रही, तो बेसिकली इसका ये जिक्र सही नहीं है। तो कैसे मौत के जिक्र से लज्जतें खत्म होंगी? जी जी स्क्रीन किए रहेंगे, उसके बाद क्या मामलात होंगे, एहसास आप कोई भी प्लान करना चाहते हैं कि मैं ये करूंगा जिंदगी में, ये करूंगा, उसके बाद आया था कि अगर मौत आ गई तो क्या बनेगा, तो उतना मजा तो नहीं रहेगा ना उस शय का। बेसिकली इंसान की जितनी प्लानिंग है उसमें मौत शामिल होनी चाहिए। ये काम मैंने करना है और मैं मर भी सकता हूँ, तो इस तरह से फिर उसकी प्लानिंग जो है वो मुनासिब होगी। अगर ना मौत भूल गया तो फिर बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग होगी। आगे मज़ीद हदीस भी आ रही है। बल यहाँ पे ये हमें मिलता है कि मौत को कसरत से याद करना बहुत जरूरी है। वान उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उबई बिन काब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था इज़ा ज़हबा सुलुसुल लैल कामा, कि जब तिहाई रात गुजर जाती तो आप खड़े हो जाते, फकाल, और आप कहते या अय्युहन नास, ए लोगो, उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, जाअतिर राजिफा, राजिफा लफ्ज़ी मतलब क्या है? लर्जा देने वाली, ठीक है। तो ये असल में नफ़ा उला है। पहली बार जो फूंका जाएगा तो जो कुछ जमीन आसमान में है वो हिल जाएगा उससे। तो राजिफा जो है वो आ गई है। तत्बउहा रादिफा, उसके पीछे रदीफ क्या होता है? पीछे आने वाला, ठीक है। उसका इत्तबा कर रही है एक रादिफा, पीछे आने वाली। ये क्या नफ़ा है? सानिया। कितने नफ़े टोटल? किसी के नजदीक दो, किसी के नजदीक तीन। किसके नजदीक? इमाम इब्न तैमिया के नजदीक तीन। अच्छा, तीसरा कौन सा है? एक ऐसा है जो आएगा तो सब लोग डर जाएंगे, यानी अच्छा, घाट तारी हो जाएगी, ठीक है। जा अल मौतु बिमा फीही, मौत आ गई, बिमा फीही का तर्जुमा कौन करेगा? जी, जा अल मौतु बिमा फीही, अपनी जी, और जी, मौत तो आएगी अपनी बेमाफी, जो उसके अंदर अपनी उसकी, हाँ, मौत आ गई, उसके साथ जो कुछ उसमें है, क्या मतलब उसकी सख्तियां। कुल तो मैंने कहा, दो दफा आपने ये बात कही, फिर कुल तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, इन्नी उक्सिरु सलाता अलैका, बेशक मैं आप पर जो दुरूद भेजता हूँ वो ज्यादा करना चाहता हूँ। फकम अजअलु लका मिन सलाती, तो मैं अपनी दुआ में से कितना हिस्सा दुरूद बना लूं। यहाँ सलात क्या है? दुआ। कुरान मजीद में कहीं आया सलात दुआ के माने में? और नबी सल्लल्लाहु का मोमिनीन के हक में दुआ करना मुसलमानों के लिए कुछ आता है सूरह मुनाफ़िक़ात में आता है कि इन्ना अरसलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरन व दाइयन बेटा शुरू किया जी। जितनी देर में तो इधर से निकाल दूंगा, देर हो गई है।
जी सूरह तौबा में है खुज़ मिन अमवालिहिम सदाका तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुन लहुम। ठीक है, बेशक आपका उनके हक में दुआ करना उनके लिए सुकून का बायस है। तो वो है फकम अजअलु लका मिन सलाती, तो मैं अपने दुआ में से कितना हिस्सा आप पर दुरूद भेजने को इख्तियार करूं। फकाल, तो आपने कहा माशिता, जितना तुम चाहो। कुल, तो मैंने कहा अरुबु, 1/4 हिस्सा। काल, आपने कहा माशिता इन जिद्ता फहुवा खैरुल लक, जितना तुम चाहो, यानी तुम्हारी मर्जी है, कोई मैं तुम्हें नहीं कहता कि इतना लाजमी करो, लेकिन अगर तुम ज्यादा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। कुल तो निस्फ, मैंने कहा कि फिर अगर मैं आधा कर लूं, आधी दुआ खुद में मांगू, आधी दुआ में क्या हो, दुरूद हो। कहा, तो आपने कहा माशिता फइन जिद्ता फहुवा खैरुल लक। कुल तो फसलुसैन, तो मैंने कहा 2/3 अगर हो जाए तो फिर। काल माशिता फइन जिद्ता फहुवा खैरुल लक। कुल तो अजअलु लका सलाती कुल्लहा, उन्होंने कहा कि मैं सारी की सारी अपनी जो दुआ है वही आप पर दुरूद भेजने को बना दूं। काल, आपने फरमाया इज़न तुकफा हम्मक, आपने कहा अगर तुम ऐसा कर लो कि सारी दुआ जो है वो दुरूद ही हो तो तुम्हारे जो गम हैं उनके लिए वो किफायत कर देंगे। ठीक है ना जी। एक ही हदीस में पहले मौत का, आखिरत का जिक्र है, सख्ती का, और साथ ही फिर दुरूद का सवाल हो रहा है। उस बात वह युगफरू लका ज़म्बुक, और तेरे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इसी के लिए आपने जो है वो मौत के बारे में और जो सख्ती है यानी इंसान का जो अंजाम है उसकी याद दिलाई ना। तो इस याद दिलाने से इंसान के ऊपर असर क्या पड़ना चाहिए? जब मौत याद आएगी तो क्या असर क्या पड़ना चाहिए इंसान पर? और कोई अमल करने का बंदा सोचे ना, एक है बैठा मौत को याद किया जा रहा है, अमल कोई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मौत को याद करना सही नहीं है। आपने जब मौत का जिक्र किया और वो जो आखिरत का जिक्र किया तो फौरन ये याद आया कि मैं कोई किसी नेकी के बारे में पूछ लूं, और उन्होंने अपनी दुआ के बारे में पूछ लिया कि मैं दुआ का जो है वो 1/4 हिस्सा दुरूद सलाम पढ़ना चाहता हूँ। तो आपने कहा ठीक है, जितना चाहो करो, इससे ज्यादा करोगे तुम्हारे लिए बेहतर है। हमने कहा आधा, कहा ठीक है, और ज्यादा करो बेहतर है। कहा 2/3, कहा ये भी ठीक है, चाहो तो ज्यादा कर दो। उन्होंने कहा मैं सारी की सारी दुआ ही दुरूद ही पढ़ा करूंगा। तो आपने कहा कि अगर ऐसा कर लो तो फिर तुम्हारे सारे गम जो है वो उनके लिए किफायत कर जाएगी और ये तुम्हारे जो गुनाह है वो बख्श दिए जाएंगे। तो ये बड़ी अहम शय है कि इंसान मुसलसल ना भी कर सके तो कभी कभी तो उसकी दुआ पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए? दुरूद, बस सिर्फ दुरूद इसमें पढ़ा जाए। ठीक है, क्यों? कोई वजह समझ आती है आपको? दुरूद पढ़ने से 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 नीचे होते हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं। दुआ में दुरूद पढ़ना क्यों जरूरी है? ये तो वैसे ही उसका अजर होगा। दुआ मांगी उसमें सल्लम और उनकी आल यानी उम्मत के लिए भी, तो उसमें हम भी शामिल हैं। ठीक है, पहली एक बड़ी अहम शय ये है कि अल्लाह ताला से हमें जो मांगना है अल्लाह ताला को मालूम है। इस लॉजिक पे जाएं तो बाद लोग ये भी समझते हैं कि जी फिर मांगनी नहीं है, पर अल्लाह को मालूम है। तो अल्लाह ताला को मांगना भी पसंद है। ठीक है, कि उसकी बारगाह में इंसान जाके सवाल भी करे, उसको ये पसंद है। बल्कि जो सवाल नहीं करता उस पर अल्लाह को गज़ब आता है। लेकिन ये भी इंसान को ध्यान में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला मोहताज नहीं है कि हम उसे बताएं तब वो उसे पता चलेगा। लिहाजा दुरूद सलाम एक ऐसी शय है कि जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो क्या होता है, यानी हम दुरूद पढ़ते हैं, हम नबी सम पे रहमत के लिए हम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला रहमतें भी भेजता है। ठीक है, तो गोया ये अल्लाह ताला की रजा का तरीका है बहुत जबरदस्त दुरूद पढ़ना। तो जो शख्स अपनी दुआ के अंदर दुरूद पढ़ता है तो गोया उसने अल्लाह को राजी कर लिया। अब उसके दिल में जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी चीजें वो चाहता है कि मुझे अता कीजिए, वो अल्लाह जानता है, वो राजी होगा तो वो उसे अता कर देगा। तो गोया दुआ के अंदर दुरूद पढ़कर कसरत के साथ बेसिकली हम अल्लाह को राजी कर रहे होते हैं, उसको जो है वो खुश कर रहे होते हैं। तो ये भी दुआ का एक तरीका है कि इंसान कसरत के साथ किसी दुआ में दुरूद सलाम पढ़ा करे। अलबत्ता एक और हदीस भी है जिसमें कहा गया
کہ جب بھی دعا کرو تو دعا سے پہلے حمد و ثنا کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، پھر درود پڑھو اور پھر دعا کرو. تو یہ معمول ہونا چاہیے کہ جب بھی دعا کی جائے پہلے کیا کیا جائے؟ حمد کی جائے. حمد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کم از کم تو الحمدللہ، اور اس سے زیادہ ہو تو جی بہت سی دعائیں ایسی بھی ہیں، دعائیں ایسے میں جیسے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اب اس کا معنی کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے کیا کیا؟ حمد کیجیے. ٹھیک ہے. اور بھی بہت سی اس طرح کی اذکار ہیں جس میں صرف حمد ہی ہے. ٹھیک ہے. تو حمد و تسبیح کی جائے پہلے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کوئی بھی دعا سے پڑھ جائے. اس کے بعد کیا کیا جائے؟ درود پڑھا جائے. درود کے بھی بہت سے طریقے ہیں. ٹھیک ہے. درود ابراہیمی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد دعا کی جائے اور آخر میں بھی اگر یہ کر لیا جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. باب استحباب زیارت القبور للرجال، مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کے استحباب کا باب. وما یقولہ الزائر، اور زیارت کرنے والا کیا کہے، اس کا باب. اب یہ بہت سے علماء کے نزدیک جو ہے وہ عورتوں کے لیے قبرستان جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک جائز ہے. ٹھیک ہے. تو اس مسئلے میں اختلاف ہے. اس باب میں کوئی آیت جی اس باب میں کوئی آیت؟ ہاں اس باب میں کوئی آیت نہیں ہے، اس لیے اسپیسیفک اس طرح کی کوئی آیت نہیں ہے. عن بريدة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بريدة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت نهيتكم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، فزوروها، تو ان کی زیارت کرو. اسلام کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ جو مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ آج ہمارے ہاں بھی دیکھ لیں گے جو اس طرح کے مزاج کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، قبریں اور مقبرے اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا. تو مشرکین کے بھی کچھ چیزیں ایسی جڑی ہوئی تھی قبروں کے ساتھ، تو آپ نے انہیں روک دیا تاکہ وہ محتاط ہو جائیں گے. جب دوبارہ اجازت دی جائے گی تو وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ کون سے کام آگے کے نہیں کرنے. تو پہلے آپ نے منع کر دیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، لیکن بعد میں آپ نے پھر اجازت دے دی. وفی روایت، اور دوسری روایت میں ہے فمن اراد ان یزور القبور فلیزر، کہ جو چاہے کہ قبروں کی زیارت کرے تو اسے چاہیے کہ زیارت کرے. فانھا تذکرنا الاخرہ، بے شک یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں آخرت کی. ٹھیک ہے. تو قبر کی زیارت کرنے کا مقصد بھی بیان ہو گیا کہ قبر کی زیارت کرنے کے بہت سے مقاصد ہیں، لیکن اس میں سے اہم تر مقصد کیا ہے؟ آخرت کی یاد. تو یہ جو ہے نا ایک خاص قسم کی خود غرضی ہونی چاہیے انسان میں، خاص قسم کی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ خاص قسم کی کیا ہے؟ سب سے پہلے میری آخرت. انسان جو کام بھی کرے اس سے اس کا مقصود سب سے پہلے اپنی آخرت ہو. مثلا 10 دے رہا کہ بتا، تو اس میں یہ خاص خودداری کیا ہوگی کہ اس کا مقصد سب سے پہلے یہ ہے کہ میں بچ جاؤں. اگر اس نے یہ طے کر لیا کہ اس کا مقصد سب سے پہلے یہ کہ لوگ بچ جائیں، تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ رہا آ جائے اس کے اندر. تو پہلا مقصد خودداری یہ ہے، خود غرضی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے. دوسرا مقصد بعد میں ہے، وہ حاصل ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے، لیکن پہلا مقصد حاصل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. بلکہ عبدالسمیع صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اب میں جب 10 دیا کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ اس کے ذریعے تو مجھے بچا لے، باقی جائے چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں وہ ایسا شدت پہ. ٹھیک ہے. تو بل یہ ہے کہ پہلے اپنا آپ. ٹھیک ہے. ایسی قبروں کی زیارت آپ کر رہے ہیں تو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ بڑا کام کیا ہے کہ ان کی بخشش کی دعا کرنی ہے، یہ کرنے والا کام ہے اور کرنا ہے. لیکن اگر یہ ذہنوں سے وجل ہو گیا کہ ہم نہیں مرنے ہیں تو پھر کام خراب ہوگا. ٹھیک ہے. تو پہلے اپنی بخشش کا سامان کرنا ہے اور پھر ان کی بخشش کی دعا بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتھا، کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کے ہاں ان کی باری ہوتی رات کو رہنے کی، کلما کان لیلتھا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الی البقیع، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقیع کی طرف نکل جاتے. بقیع جو ہے وہ کیا ہے؟ قبرستان ہے. ٹھیک ہے. فیقول، تو آپ کہتے، اب یہ دعا آ رہی ہے قبرستان جانے کی. قبرستان کا
بقی جگہ کا نام تھا، اس جگہ پہ چونکہ قبرستان تھا تو اسے بقی کہتے تھے۔ فیقول تو آپ کہتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین، سلام ہو تم پر دار قوم مؤمنین، یہ کیا ہے؟ اور اس کی نحوی حالت کیا ہے؟ مضاف نسب میں ہے، وجہ منادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا تھا سمیں؟ یا دارا قوم مومنین، اے مومنین کے گھر، ٹھیک ہے؟ اے مومن قوم کے گھر۔ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ، تمہارے پاس وہ کل آ گیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، طے کیا ہوا وہ کل آ گیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی بِكُمْ لاحقون، تم سے آ کر ملنے والے ہیں، ملحق سے۔ اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ اہل بقیع کو بخش دے۔ اور یہ وہاں پہ غرقد ایک درخت تھا تو اس کی نسبت سے بقیع غرقد کہا جاتا تھا اسے، ٹھیک ہے؟ وعن بريدة رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم يعلمهم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دیا کرتے تھے صحابہ کو، اذا خرجوا الى المقابر، کہ جب وہ قبرستان کی طرف جائیں تو کیا کریں؟ ان یقول قائلهم، کہ کہنے والا یہ کہے السلام علیکم، سلام ہو تم پر اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ، ہم سوال کرتے ہیں اللہ سے اپنے لیے بھی، یا میں سوال کرتا ہوں اللہ سے اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی کس چیز کا؟ عافیت کا۔ تو یہ وہ تصور ہے کہ اسلام میں حیات ہی حیات ہے، موت کیا ہے؟ دوسری قسم کی حیات میں داخل ہونے کا ذریعہ، کہ وہ بھی ایک زندگی گزار رہے ہیں اور ہم بھی ایک زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اس زندگی میں بھی عافیت چاہیے اور اس زندگی میں بھی عافیت چاہیے۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان اس زندگی میں کچھ ایسا کرے کہ اس زندگی میں وہ عافیت سے رہے، لیکن جو اس زندگی میں چلے گئے ان کی عافیت کی دعا کون کرے گا؟ جو اس دنیا میں ہے۔ اور یہ عافیت کی دعا کرنا بھی گویا انسان اپنے اس جگہ جا کر عافیت کے لیے خود اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور بالمدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے پاس کچھ قبروں سے گزرے، فاقبل علیہم بوجہہ، تو آپ ان کی طرف چلے گئے، فقال، تو آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہو تم پر اہل قبور، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں اور تمہیں معاف فرما دے، انتم سلفنا، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ونحن بالاثر، اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اثر کے معنی پیچھے، ہاں، نقشے قدم پہ چلنا ہوتا ہے، اثر کا لفظی مطلب نشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث علامہ البانی کے نزدیک سندن ضعیف ہے، لیکن چونکہ اوپر کی ساری جو روایات ہیں ان سے مضمون تو سمجھ آ گیا، فرق یہ ہے کہ دعا یہ والی مانگی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ تو کامل یقین نہ ہو اس شے کا کہ لازمن ہی اللہ کے رسول نے الفاظ معاف کیے تو مانگی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علامہ ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اب یہ جو قبروں کی زیارت تھی یہ بھی موت کے ذکر میں ایک شے ہے، ٹھیک ہے؟ باب کراہیتی تمنی الموت، موت کی تمنا کرنے کی کراہت یا ناپسندیدگی کا باب، بسبب ضر نزل به، کسی تکلیف کی سبب سے جو انسان کو پہنچی، ولا باس به لخوف، اور کوئی لخوف الفتنہ، اور نہیں ہے کوئی حرج اس میں کہ فتنے کے خوف سے موت کی تمنا کی جائے، پھر دین میں، یعنی کسی تکلیف کے سبب سے جو انسان کو پہنچی موت کی تمنا کرنا ناپسندیدہ ہے، جبکہ دین میں کسی فتنے سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرنا کیا ہے؟
जायज है। क्या मतलब? आगे हदीस में आ रहा है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, यानी बेसिकली आप बैलेंस कर रहे हैं कि मौत का जिक्र चूंकि आया तो ये ना हो कि आप बंदा को ज्यादा तकवा में जाके क्या करें, अल्लाह बस मुझे मौत दे दे, अल्लाह बस मुझे मौत दे दे, अल्लाह मुझे उठा ले। तो बाद लोग जज्बाती तौर पे ये करते भी ना सर, तो वो बैलेंस कर रहे हैं कि ये नहीं करता। अलबत्ता दीन में किसी फितने से बचने के लिए तमन्ना करना सही है कि अल्लाह इस फितने से पहले मुझे उठा ले, मुझे उस फितने से पहले उठा ले जिसे मैं समझ ना सकूं, ठीक है, जिसे मैं पहचान ना सकूं। तो अब ये मौत की तमन्ना सही है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यतमन्ना अहदकुमुल मौता, तुम में से कोई शख्स मौत की तमन्ना ना करे, इम्मा मुहसिनन, या तो वो एहसान करने वाला होगा यानी नेकोकार होगा, फला अल्लाहु यज़दाद, तो ये जो उसकी मजीद जिंदगी होगी ये उसको और नेकियों में इजाफा कर देगी। यानी कोई शख्स भी मौत की तमन्ना ना करे, दो ही ऑप्शन है, या तो वो शख्स मौत की तमन्ना कर रहा है वो नेक होगा तो नेकी की सूरत में तो और जिंदगी उसकी नेकियों में इजाफा कर देगी, व इम्मा मुसीअन, और या तो वो बुरे काम करने वाला होगा, गुनाहगार होगा, फला अल्लाहु यस्तातिबु, तो शायद उसे तौबा की तौफीक दे दी जाए, ठीक है, या उसे तौबा की तौफीक मिल जाए। तो किसी भी सूरत में मौत की तमन्ना नहीं करनी। और फिर रिवायत li मुस्लिम, और मुस्लिम की रिवायत में है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यतमन्ना अहदकुमुल मौत, तुम में से कोई शख्स मौत की तमन्ना ना करे, वला यदउ बिही मिन कबली अन यातियहु, और ना उसे पुकारे यानी ना उसकी दुआ करे इससे पहले कि वो आ जाए, इन्नहु इज़ा माता, इसलिए कि जब वो मर जाएगा, इनकता अमलुहु, तो उसका अमल मुनक़ते हो जाएगा। ये बड़ी अहम एक हकीकत है कि जब इंसान कुछ जज्बात में आता है तो वो ये भूल जाता है कि मौत क्या है, उसके अमल के खत्म होने की मुद्दत है। तो मौत की तमन्ना तो वही करे ना जो कहे ठीक है ये अमल बहुत हो गए, अब तो जन्म जाना पक्का ही पक्का है। तो बात बीमारी आती है बंदे को तो कहता है मुझे अल्लाह उठा ले। भाई ये ध्यान में रखो कि जब मर जाओगे तो अमल खत्म हो जाएंगे, तो जितना वक्त मिला हुआ है क्या तुम उसको सही यूज कर रहे हो, ठीक है। अक्सर लोग जज्बात में आके और जी अल्लाह मुझे उठा ले, ठीक है, तो ये कोई पसंदीदा बात नहीं है, इसलिए कि अमल खत्म हो जाएगा, फिर जो है हिसाब शुरू हो जाएगा। वइन्नहु ला यज़ीदुल मुमिना उमूरुहु इल्ला खैरन, और नहीं मोमिन को ज्यादा करती उसकी उम्र मगर खैर में ही, यानी तकवा और नेकी इख्तियार करो, जो उम्र बाकी है वो तुम्हारे लिए मुफीद हो जाएगी। मौत की दुआ या मौत की तमन्ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतमन्ना अहदुकुमुल मौता लिज़ुर्रिन असाबहु, तुम में से कोई शख्स मौत की तमन्ना ना करे उस तकलीफ की वजह से जो उसे पहुंची, फ़इन कान ला बुद्दा फ़ाइलन, फिर अगर उसे लाज़मन ही कुछ कहना हो इस तरह का, फलयकुल, तो उसे चाहिए कि वो कह दे अल्लाहुम्मा अहयिनी, ऐ अल्लाह मुझे जिंदगी अता फरमा, मा कानतिल हयातु खैरन ली, जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है, व तवफ़्फ़नी, और मुझे वफात दे दे, इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली, जब वफात मेरे लिए बेहतर है। ये दुआ है बड़ी अहम करने वाली। मौत की दुआ करने के बजाय इंसान ये दुआ करे कि अल्लाह जब तक जिंदगी बेहतर है जिंदगी अता फरमा, जब मौत बेहतर हो जाए तो मौत अता फरमा। वअन कैस इब्न अबी हाज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, वल्लाहु आलम ये सहाबी हैं या नहीं, दखलना अला खब्बाब इब्न अल-अरत रज़ियल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं हम खब्बाब बिन अल-अरत रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए, नऊदुहु, उनकी इयादत करने के लिए, वक़द इक्तवा, इक्तवा वैसे आजकल जो है ना इस्तेमाल होता है इसके लिए, इस्त्री करने के लिए, आयरन, ठीक है। तो कुरान मजीद में भी आया है तुक़वा, ठीक है, हाँ ठीक है, कि सेके जाएंगे या, ठीक है। तो वक़द इक्तवा सबअ कय्यातिन, आपने 7 दफा कोई गर्म शय लगवाई थी। इलाज का एक तरीका था जिसको कहते हैं दागना, ठीक है, कि जिस्म के किसी हिस्से पे गर्म शय पे लगाई जाती थी तो उससे वो कोई बीमारी ठीक होती थी। तो आप हम इयादत करने गए जबकि आप 7 जो है वो दाग लगवा चुके थे, ठीक है। फकाल, तो आपने कहा जी नहीं हिजामा और शय, हिजामा तो बेसिकली जिस्म का कोई हिस्सा कट करके अंदर से जमा हुआ खून निकालते हैं,
ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے اکتوا یہ سیک لگتے ہیں کسی جگہ, وہ کوئی شے گرم کر کے نا کوئی لوہا یا اس طرح کی شے تو وہ جسم پہ کسی جگہ لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے. غالباً یہ پھر ممنوع کر دیا گیا تھا واللہ عالم میرے کو. فقال تو انہوں نے کہا ان اصحابنا الذین سلفوا مضوا, ہمارے کچھ ساتھی ہیں سلفوا جو گزر چکے, کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہ کچھ ساتھی جو گزر گئے یعنی وفات پا گئے, مضوا وہ تو چلے گئے, ولم تنقصهم الدنیا جبکہ دنیا نے ان میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا. کیا مطلب؟ یعنی وہ نیکیاں اپنی پوری کر کے سارا کام کر کے دنیا نے کچھ بھی کم نہیں کیا, دنیا نے انہیں کچھ ایسی چیز نہیں دی کہ دنیا میں ان کا بدلہ ہو جاتا. وَإِنَّا حَسَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْعِظًا, اور جبکہ ہمیں تو وہ چیزیں مل رہی ہیں کہ جس کو رکھنے کے لیے ہم جگہ نہیں پاتے, إِلَّا التُّرَابُ مگر مٹی ہی ہے. یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے کچھ ایسے ساتھی بھی ہیں جو بڑے تنگ حالات میں ہی وفات پا گئے. مکی دور میں کوئی فوت ہو گئے, مدنی دور میں فتح مکہ سے پہلے فوت ہو گئے. تو اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آزمائشیں برداشت کی ہیں, تکلیفیں برداشت کی ہیں, راحت نہیں ملی, تو دنیا نے ان میں سے کچھ کم نہیں کیا, یعنی سارا کا سارا جو ان کا محفوظ ہو گیا آخر میں. اور ہم وہ ہیں جن کے پاس اتنا مال آ چکا ہے کہ ہم اس کو مال کو رکھنے کی جگہ نہیں پاتے مگر کہاں پہ؟ مٹی. اس کے دو معنی بیان کیے گئے, ایک تو یہ کہ زیر زمین کو اس مال کو سیو کر کے رکھتے ہیں, دوسرا معنی بیان کیا گیا کہ مٹی سے ہی چونکہ اینٹیں وغیرہ بنتی ہیں تو ہم اس سے عمارتیں بنوا رہے ہیں, اور ایسی عمارتیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک بندہ ایک کمرے میں رہ رہا ہے, اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, خام سے دو بنا رہا ہے ساتھ میں, تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو وہ چیزیں پا لی کہ جس کو رکھنے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے سوائے مٹی کے. اب دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اتنا مال ہے کہ یا ہم اسے سیو کر کے رکھتے ہیں, کہیں دفن کر کے رکھتے ہیں, یا یہ ہے کہ اس سے ہم عمارتیں بنا رہے ہیں. آگے چونکہ عمارت کا تذکرہ آ رہا ہے اس لیے عمارت والا مفہوم زیادہ مناسب ہے. ولولا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا, اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول ہمیں روکتے ان ندعو بالموت کہ ہم موت کی دعا کریں, لدعوت به تو میں لازماً دعا کرتا. ثم اتیناہ مرۃ اخری, پھر ہم ان کے پاس گئے ایک اور بار, وہی جو ہے نا تابعین وہ کہتے ہیں ہم ایک بار پھر گئے, وہو یبنی حائطا لہو, جبکہ وہ کوئی اپنی دیوار بنا رہے تھے. فقال تو انہوں نے کہا ان المسلم لا یؤجر فی کل شیء ينفقه, کہ مسلمان کو لازماً اجر دیا جائے گا ہر شے کے بارے میں جو جس کے اوپر اس نے خرچ کیا. یعنی مسلمان جس شے میں بھی مال خرچ کرتا ہے اس کے اوپر سے اجر دیا جائے گا. الا فی شیء یجعلہ فی ھذا التراب, سوائے اس کے جو اس نے اپنا پیسہ لگا دیا اس مٹی میں. کیا مطلب؟ وہ جو دیوار بنا رہے تھے نا, کہ سوائے اس کے باقی جہاں پہ بھی بندہ مومن مال خرچ کرے گا اسے اس کا اجر دیا جائے گا. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھر بنانے میں کوئی اجر نہیں ہے, وہ گھر جو ضرورت کے لیے بنایا جا رہا ہے اس پہ اجر ہے, لیکن وہ گھر جو ضرورت سے زائد بنایا جا رہا ہے اس پہ کوئی اجر نہیں. ٹھیک ہے, ایک بندے کو ایک گھر چاہیے رہنے کے لیے, 2 کمرے 3 کمرے 4 کمرے, وہ اس نے بنا لیے, اس کا ضرورت پوری ہوگی. اب 2 اور بنا رہا ہے, ضرورت نہیں ہے کہ چلو جی وہ سردیوں گرمیوں میں مری چلا جایا کروں گا, تو ایک اور بنا لیتے ہیں. اب یہ کوئی ضرورت کا گھر تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ اس کے اوپر کوئی اجر نہیں ہے. یا جو ہے وہ ایک گھر ادھر بنا لیتے ہیں, ایک دبئی میں بنا لیتے ہیں, کبھی پاکستان کے حالات زیادہ خراب ہوئے تو ادھر چلے جایا کریں. ٹھیک ہے, اب اس پہ کوئی اجر نہیں ہے. تو جو ضرورت کا گھر ہے اس پہ اجر ہے, اور جو ضرورت سے زائد ہے اس پہ کوئی اجر نہیں ہے. تو یہ صحابی جو ضرورت سے زائد مطلب بنا رہے تھے جی, صحابی ان کا شدت تاثر بھی ہو سکتا ہے اپنے بارے میں. ایسا بھی صحابہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ کوئی کام جائز حد میں بھی کر رہے ہوتے تھے تو اس کے اوپر گھڑتے تھے ہم کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی ہو سکتا ہے ضرورت بھی پوری کر رہے ہو لیکن اس کے اوپر بھی افسوس ہو رہا تھا کہ ہم تو زیادہ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. باب الورع و ترک الشبہات, ورع بھی جو ہے وہ تقوی سے ملتا جلتا ہی لفظ ہے, پرہیزگاری اس کا مطلب ہے, اور شبہات کو چھوڑنے کا باب. قال اللہ تعالیٰ, اللہ نے فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. سورہ نور کی آیت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگائی تھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس سے بڑا حیین کیا ہوتا ہے,
عام سی بات، تم اسے بڑی معمولی سی بات، حقیقی سی بات سمجھ رہے تھے، تم نے سارا پروپیگنڈا کیا، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ یہ آیت یہاں پہ اس لیے لا رہے ہیں کہ بیسیکلی جو وہ الزام لگایا گیا تھا وہ کیا تھا؟ شبہے کی بنیاد پہ تھا نا، کسی کے پاس اس کی کوئی حقیقی دلیل نہیں تھی، بھائی اس بنیاد پہ کہ یہ ایک صحابی جو ہے یہ ان کے ساتھ آ رہی ہیں تو نعوذ باللہ الزام لگا دیا، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس کے اوپر الزام لگ سکتا ہے۔ تو کہا کہ تم نے اسے بڑا معمولی سمجھا کہ ایک چھوٹے سے شبہے کی بنیاد پہ تم نے اتنا بڑا الزام لگا دیا، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو گویا اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ شبہات سے بچے، ٹھیک ہے، کسی شبہے کی بنیاد پہ کوئی عبادت نہ کھڑی کر دے۔ وقال اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ یہ جو ہے ورا سے متعلق ہے۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، 40 کی حدیث ہے، ان الحلال بین، بے شک حلال واضح ہے، وان الحرام بین، اور بے شک حرام واضح ہے، وبینہما متشابہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں متشابہ ہیں، مشتبہات، لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت ان کے بارے میں نہیں جانتی۔ فمن اتقى، تو جو بچ گیا الشبہات، شبہات سے، استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہات میں پڑ گیا، وقع فی الحرام، تو وہ حرام میں پڑ گیا۔ کالراعی یرعی حول الحمى، اس چرواہے کی مانند جو کسی چراگاہ کے گرد چراتا ہے، یوشک ان یرتع فیہ، اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کا جانور کہیں اس میں منہ نہ مار لے۔ الا وان لکل ملک حما، آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے۔ الا وان حما اللہ محارمہ، اور آگاہ رہو کہ اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ الا وان فی الجسد مضغہ، آگاہ رہو کہ جسم میں ایک عضو ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اس میں فساد پیدا ہو جائے تو پھر سارے جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ رہو کہ وہ دل ہے۔ وَرَوَيَاهُ مِن طُرُقٍ بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ، اور روایت کیا اس کو ان دونوں نے، کن دونوں نے؟ امام بخاری اور امام مسلم نے، من طرق، کئی طریقوں سے، بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ، ملتے جلتے الفاظ سے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد تمرۃ فی الطریق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں ایک کھجور پائی، فقال، تو آپ نے کہا، لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ، مجھے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ شاید صدقے کی ہوگی، لأکلتھا، تو میں لازماً اسے کھا لیتا۔ اب یہ حدیث کیا استدلال کر رہے سے؟ یہ شبہ جس چیز میں ہے اسے بچنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ استعمال کرنا جائز نہیں تھا، تو آپ نے محض اندیشے کی بنیاد پہ، تو یہ جو حلال و حرام کے معاملات ہیں یہ بڑے سنجیدہ ہیں، اس میں انسان جو ہے وہ یہ نہ کرے کہ چلو خیر ہے، چانس ہی ہے نا، کیا مسئلہ ہے، اسلامک بینکنگ کچھ لوگ جائز کرتے ہیں کچھ ناجائز کرتے ہیں، چلو متشابہ ہی ہے نا۔ تو سیمینار پہ مفتی صاحب نے ایک دلیل دی تھی کہ فقہا نے یہ اصول بنایا ہے کہ فلاں مسئلے میں حلال و حرام میں شک ہو جائے تو کیا ہوگا، تو اسے حلال سمجھا جائے گا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ واضح حدیث ہے اور یہ کون سا اصول بیان کر رہے ہیں فقہا کا۔ بس یہ ہے کہ پھر کوئی شے نکالنی ہوتی ہے تو اصول کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے۔ ایک بڑی اہم شے میں آپ کو فقہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور بس آپ صرف خود ہی سمجھیے گا اس کو، کہ محض فقہ سے کوئی چیز نکالنا اگر چاہتا ہے کوئی شخص، تو جتنے فقیہ گزرے ہیں ان سب نے کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی نے وہ رائے دی ہوگی جو انسان چاہتا ہے۔ اگر آپ نے محض کوئی رائے ہی نکالنی ہے خرید کے نا اس میں سے فقہ میں سے، تو اتنے فقہا گزر چکے ہیں کہ کسی نہ کسی کی رائے آپ کو اگر کتابوں میں سے نکالیں گے تو مل جائے گی اپنی رائے کے مطابق۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ انسان اپنی رائے پہلے طے کر لے اور پھر جا کے فقہا کے ہاں ٹٹولے کہ کسی فقیر نے یہ رائے دی ہے یا نہیں دی۔ ایسے ہی ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے، بس یہ وہ ایک رائے نکالنی ہے تو آپ وہ جا کے تلاش کریں گے فقہا کے ہاں، تو کسی نہ کسی نے تو دی ہوگی رائے، ٹھیک ہے، تو چلو جی فلاں فقیہ ہیں انہوں نے یہ رائے دی ہوئی۔ تو ایسے ہی کیا جاتا ہے اس معاملے میں بھی، کہ اب وہ کسی فقیہ نے یہ اصول بیان کیا ہوگا تو اس کو پکڑ لیا ہوگا، تو اس بنیاد پہ ہم جائز قرار دے رہے ہیں۔ جبکہ یہ واضح ہے کہ حلال و حرام کے بارے میں، اور خاص طور پہ جو عقل و شرب اور یہ جو ہے معاملات، اس میں تو بالکل جو ہے وہ شک کا معاملہ نہیں ہے۔
دوسرا اس حدیث سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ رستے میں پڑی ہوئی شے کوئی ملے جو معمولی ہو اور اس کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو. شے معمولی ہو اور اس کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو تو وہ شے استعمال کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ شے معمولی نہ ہو, تھوڑی سی یعنی قیمتی ہو, تو اس کو پھر کیا کریں گے؟ فقہ میں پڑھ چکے ہیں کوئی نہیں, 1 سال تک اس کا اعلان کروایا جائے گا. ٹھیک ہے. 1 سال تک آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے بالکل بھی. 1 سال کے بعد کیا کریں گے وہ الدین صاحب بتائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن 1 سال تک اناؤنسمنٹ کرائی جائے گی کہ یہ اس طرح کی کوئی شے ملی ہے جس کی ہے وہ آ کے لے لے. جی کھجور کے بعد ہاں ضائع ہونے والی. اب کسی کی ایک کھجور گر گئی ہے, وہ اس کو اٹھانے میں تو واپس نہیں آئے گا نا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ چلو ہفتے بعد سے وہاں سے واپس گزرنا ہو تو پھر اٹھا کے لے جائے گا, وہ بڑی خراب ہو جائے گی. تو ایسی کوئی شے جو بہت معمولی اس کی ویلیو ہو اور معلوم ہے کہ یہاں پڑی رہے گی تو ضائع ہو جائے گی, تو ضیاء سے بہتر ہے کہ اس کو یوٹیلائز کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ جائز ہے. بعض اوقات وہ بڑا معاملہ ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ 1 روپیہ پڑا ہوا مل جاتا ہے تو بندہ تکلیف بھی آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں 1 روپیہ کس کا ہوگا, لہٰذا جو ہے وہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے. تو بھائی اب کیا کرو گے اس کو؟ کہیں نہ کہیں تو اس کو یوٹیلائز کر دو یا کہیں صدقہ کر دو, ویسے ہی مسجد میں جا کے دے دو. وہ پریشانی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. 2 روپے کا سکہ مسجد میں پڑا مل گیا, وہ اس کو اٹھا کے سنبھالے جا رہے ہیں کہ یہ وہ تقویٰ ہوگا نا بندے کے اندر. یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے میرے اوپر الزام آ جائے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چھوٹی معمولی شے جو ہے وہ خود بھی انسان استعمال کر سکتا ہے یا اسے کہیں پہ لگا دے, ضائع نہ کرے اسے. اب پتہ ہے 1 روپے کا سکہ ہے پڑا کہیں آگے پیچھے رستے میں پڑا ہوا تو ویسے کہیں مٹی میں چلا جائے گا, اسے اٹھا کے خود کھا لے ٹافیاں اس سے یا پھر کسی بچے کو لے کے دے, استعمال کر لے اس کو تاکہ وہ شے ضائع نہ ہو. تیسری شے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عاجزی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور بھی پسند کیا کہ اگر یہ صدقے کی نہ ہو تو میں اس کو کھا لوں. یہ نہیں کہا کہ یہ تو حقیر سی شے ہے. ایسے ہی آپ کو کوئی بھی شے ایسے سے ملتی ہے جو ہے تو بڑی حقیر سی لیکن قابل استعمال ہے تو اس کو استعمال کر لینا چاہیے. اور اپنا بھی معاملہ ایسا ہی ہو کہ انسان کی کوئی شے, مثلا یہ ہے کہ آپ کسی کھانے کی جگہ پہ گئے, ریسٹورینٹ وغیرہ میں, آپ نے کھانا کھایا تھوڑا سا بچ گیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ میں چھوڑ کے جاؤں گا تو کیا ہوگا, ضائع ہو جائے گی, تو پھینک دیں گے اس کو. تو آپ نے کہیں پیک کر دیا. اب وہ تو بڑا غصہ کریں گے, 2 چمچ کیا پیک کرنے ہیں یار. پہلی بات ہے کہ 2 چمچ تو نہیں چھوڑنے چاہیے, لیکن بہت معمولی سے آپ سے کھایا بھی نہیں جا رہا کسی وجہ سے اور آپ کو پتہ ہے ضائع کر دیں گے, اس کو پھینک دیں گے. تو وہ ضیاء سے بہتر ہے کہ آپ اسے لے جائیں. خود نہیں بھی کھانا تو اگر وہ ایسی چیز ہے کوئی جانور بھی کھا سکتا ہے اس کو کھلا لیں, یہ بات خود کھا لیں, ضائع نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو کتنی حقیر شے نہ ہو, انسان تکبر نہ کرے کہ اب اتنی سی شے میں کیا کروں گا بچہ. وعن نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البر حسن الخلق, نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. والاسم, اور گناہ, ما حاک فی نفسک, جو تمہارے دل میں کھٹکے. وکرہتا ان یطلع علیہ الناس, اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع مل جائے. یہاں پہ بھی گویا کہ جو شے تمہارے دل میں تردد پیدا کر رہی ہے اسے نہ کرو. ٹھیک ہے. تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ نیکی ہے یا نہیں ہے, تو تمہیں معلوم ہے کہ یہ اگر میں کروں گا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا تو کھٹکے گا, تو چھوڑ دو. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہی غلط ہو, چونکہ شک پیدا ہوگا تو چھوڑ دو. یا یہ ہے کہ کسی کو بتا کے پوچھ دو اس کے بارے میں, کسی اہل علم سے, کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو مجھے بتائیے کہ شیطان کا وسوسہ تو نہیں ہے. وعن وابصة ابن معبد رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال, کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا تو آپ نے کہا جئت تسأل عن البر, کیا تم اس لیے آئے ہو کہ تم نیکی کے بارے میں پوچھو؟ قلت تو نعم, میں نے کہا ہاں. فقال, تو آپ نے کہا استفتی قلبک, اپنے دل سے فتویٰ مانگ لو. یہ حدیث بڑی مشہور ہے, مشہور ہے غیر اصطلاحی, کہ جہاں پہ بھی کسی نے کوئی کام کرنا ہو اور اپنی مرضی سے کرنا ہو تو یا وہ خود اپنے آپ کو یہ دلیل دیتا ہے یا کوئی اس کو دلیل دے دے گا. وہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ استفتی قلبک, اپنے دل سے فتویٰ مانگو, کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ تو یہ کون سی چیز ہے؟ کسی بھی چیز کے بارے میں اپنے دل سے فتویٰ مانگ لیں گے. 3 طلاقیں دے دی ایک ساتھ ہی, اس کے بعد استفتی قلبک. جی کوئی اصول, کوئی تقسیم, کوئی امتیاز, بہت سے معاملات
بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کے پاس کلیئر انسٹرکشن نہیں ہوتی ہیں اور وہاں پر آپ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں. مطلب کوئی ایسی ہے کہ لازمی اس کو ڈیفائن نہیں کیا ہوا لیکن کچھ آپ کے ذہن میں چیزیں ہیں علم ہے تو وہاں پر آپ اس حدیث کا آخری حصہ بیان کر رہا ہے کس چیز کے بارے میں دل سے فتویٰ مانگنا ہے. البر مطمئنۃ الیہ نفس، نیکی وہ ہے جس کے اوپر دل مطمئن ہو. واطمأن الیہ القلب، اور دل بھی اس کے اوپر مطمئن ہو، نفس بھی مطمئن ہو، دل بھی مطمئن ہو. والاسم ما حاک فی النفس، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے نفس میں کھٹکے. وتردد فی الصدر، اور سینے میں تردد پیدا کرے. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دے چکے ہوں اور تم اس کو فتوے کو مطلب تم فتویٰ دے چکے ہو. ٹھیک ہے جی، آپ واضح ہوا کچھ؟ وہ مسئلہ جس کے بارے میں آپ نے فتویٰ بھی لے لیا اور فتویٰ جائز کا مل گیا لیکن آپ اپنے دل سے مطمئن نہیں ہو رہے، وہ شے آپ کے لیے کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہے کہ پھر دل کا فتویٰ مانو بھائی. تو مفتی اگر کسی شے کے حلال ہونے کا فتویٰ دے دیں جبکہ دل نہ مان رہا ہو تو ایسے معاملے میں دل کے فتوے کو ماننا ہے، نہ کہ یہ کہ مفتی کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے اور دل نہیں مان رہا. بندہ کہتا ہے دل کا فتویٰ لینا ہے، یہ تو حلال ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ویسے ہی متشابہ ہو جائے گا. پہلی بات جی یہ ہے ویسے انڈیویجول کے لیے اپنے طور ہر کسی کے لیے اپنے لیے. تو یہ نہیں کرنا کہ کسی کوئی مسئلہ پیش آیا حلال و حرام کا، بینک کی نوکری کرنی ہے تو دل سے فتویٰ مانگ لیا. دل نے کہا کرو بھائی، کفر کا دور ہے، طاغوت کا دور ہے. تو جیسے ہے نا کہ اس پاکستان بننے سے پہلے یہ رائے بھی تھی کچھ لوگوں کی کہ جو برطانیہ ہے ان سے سود لیا کرو، سود نہیں لوگے تو ان کو فائدہ ہو جائے گا. تو کفر کو نقصان پہنچانا ہے جائز بات ہے لہذا ان سے اسی بنیاد پہ یہ شیخ الاسلام صاحب اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کینیڈا میں سود جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ ان کو نقصان پہنچانا ہے. تو اتنے یعنی کہ وہ بیوقوف ہیں اور ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ رہ رہے ہیں ان کے انڈر، سارا انہی کے نظام کو پروموٹ کر رہے ہیں اور سود لے کے ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. باقی تو ادھر اطاعت کی جو ہے وہ کیا ہوا ہے، بیعت کی ہوئی ہے ان کے ساتھ کہ آپ کی بات مانیں گے سنیں گے، لیکن یہ کہ سود لے کے ان کو نقصان پہنچاؤ. تو ایسے ہی یہاں پہ وہ مسئلہ جس کے بارے میں مفتی فتویٰ دے چکے ہوں لیکن دل مطمئن نہ ہو رہا ہو. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ دل تو اس کا نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ کوئی کام کرے لیکن بعض لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ہاں یہ کر لو. تو اگر دل مطمئن نہیں ہو رہا تو نہ کرو. مثلا ڈاکٹر صاحب اسی مثال بیان کرتے تھے کہ کوئی نوجوان تھا، اسے کوئی بیماری لاحق ہوئی تو سارے جو حکیم تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس بیماری کے علاج کے لیے شراب کا استعمال ناگزیر ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے شراب ناگزیر ہے، وہ تمہیں کسی قدر استعمال کرنی پڑے گی. اب وہ مفتیوں کے پاس گیا اور ہر فقہ کے مفتی سے اس نے پوچھا کہ یہ بیماری ہے میری، اور سارے حکیم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس شراب کے استعمال کے بغیر یہ جائز صحیح نہیں ہو سکتی، الکوہل استعمال کرنی پڑے گی. تو سب نے کہا کہ آپ کی بیماری ایسی ہے کہ آپ کے لیے رخصت ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد اس نے سب مفتیوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس بیماری سے ہی مجھے موت دے دے گا تو کیا یہ الکوہل مجھے بچا لے گی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ عمر دینی ہی دینی ہے، اس عمر سے مجھے نجات دینی ہی دینی ہے، تو کیا وہ اس الکوہل کا محتاج ہے کہ اس کے بغیر نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے. جاؤ فتوے نکلو نہیں استعمال کرنا. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ مفتی فتویٰ دے چکے ہیں، دل مطمئن نہیں ہو رہا. بھائی یہ نہیں ہے کہ مفتی سارے کہہ رہے ہیں حرام ہے تو دل کہہ رہے ہیں کہ حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں استعمال کرے. تو اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ حدیث آگے بیان کر رہی ہے کہ نیکی وہ ہے جو دل کو مطمئن کرے اور گناہ وہ ہے دل میں کھٹکے. تو اگر دل میں کوئی شے کھٹک رہی ہے تو مفتی کہہ چکے ہیں کہ جائز ہے، انسان سے بچے، عزیمہ کا رسہ اختیار کرے. تو یہ اس طرح کے معاملات سے متعلق ہے. وعن ابی سبعہ بکسر السین المہملہ وفتحها عقبۃ بن الحارث رضی اللہ عنہ انہ تزوج ابنۃ لابی احاب بن عزیز. ابو سروا کہتے ہیں کہ انہوں نے تزوجہ
शादी की इब्नतन लि अबी इहाब, अबू इहाब इब्ने अजीज की बेटी से शादी की। फ़अततहु इम्राअतुन, तो उनके पास एक औरत आई, फ़क़ालत, उसने कहा इन्नी कद अर्ज़अतु उक़बता वल्लती कद तज़व्वजा बिहा, कि मैंने उक़बा को भी दूध पिलाया है और मैंने जिससे उसने शादी किया उसको भी। तो गया वो दोनों क्या हो गए आपस में, रज़ाई बहन भाई हो गए। फ़क़ाल लहा उक़बा, तो उक़बा ने उससे कहा औरत से, मा आलमु अन्नका अर्ज़अतनी, मैं नहीं जानता कि तूने मुझे मेरी रज़ा की है, वला अख़बरतनी, और ना ही तूने मुझे बताया है। फ़रकीबा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीना, तो उन्होंने सवारी पकड़ी और रसूलुल्लाह के पास मदीना चले गए। फ़सअलहु, तो आपसे पूछा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह ने पूछा, कैफ़ा वक़द कील, अब कैसे सूरत मुमकिन हो सकती है कोई, जबकि कहा जा चुका, क्या मतलब बात हो गई ना। फ़फ़ारक़हा उक़बतु व नकहत ज़ौजन ग़ैरह, जी फ़फ़ारक़हा, तो उन्होंने उन्हें जुदा कर दिया, उक़बा ने, व नकहत, और उस औरत ने निकाह कर लिया, ज़ौजन ग़ैरह, किसी और शख्स से। ठीक है, तो ये शक की बुनियाद पे कि ठीक है, आप तस्दीक तो नहीं हो सकती, यानी कोई उस तरह का कोई हमारे पास वो नहीं है, बस उस सूरत की बात मानी ही जाएगी, शक पड़ के छोड़ दो। अगली हदीस है जो आप अरबाइन में पढ़ चुके हैं, वानिल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु मा क़ाल हफ़िज़्तु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मा यरीबुका इला मा ला यरीबुक, ये पढ़ चुके हैं ना हमारे इसमें भी, रियाज़ सालिहीन में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, व मानाहु उतरुक मा तशुक्कु फीही व खुज़ मा ला तशुक्कु फीही। ठीक है, वज़ाहत आपके ज़हन में होगी। तो आपको आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रेक दी जा रही है, तबीयत भी सही नहीं है और क्लासेस नॉन स्टॉप है, वहां से डायरेक्ट यहाँ 10 मिनट का वक्फा करके